جلال پور سے جب میں فارغ ہوا نا جی تو خان کا ڈوگرا ہے ضلع شیخ پورہ میں، وہاں میں نے قرآن مجید سنایا تراوی جی، تو میں اعتکاف بیٹھا، صحیح تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا پہلا اور آخری اعتکاف ہے، صحیح یعنی مجھے کہاں بیٹھتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف جو توجہ ہوئی ہے جو، جی جی تو میں نے وہاں 4 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ کہ یا اللہ میں نے مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بخاری پڑھنی ہے، لیکن میں جلال پور میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پانی وہاں کڑوا ہے اور کھانا تھوڑا ملتا ہے، بھوک لگتی ہے، ادھر میں نہیں جاؤں گا، صحیح لیکن بخاری شریف ان سے دوبارہ میں نے پڑھنی ہے۔ دوسری بات، یا اللہ یہ جامعہ سلفیہ کا میں نے سنا ہے کہ بہت یہ اپ ہو رہا ہے اور مدینہ یونیورسٹی سے اس کا وہ رابطہ ہو گیا ہے اور وہاں عرب اساتذہ پڑھاتے ہیں، تو یا اللہ مجھے وہاں بھی کوئی موقع میرا بنا دے۔ صحیح تیسرا میرا داخلہ کرا دے یا اللہ مدینہ شریف میں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، پھر چوتھی بات، ایک بڑے عالم میں نے سنے ہیں سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ سندھ کے، ان کے پاس بھی مجھے کوئی وہاں پہنچا یا ان سے استفادہ کا کوئی موقع دے۔ یہ میں 4 دعائیں کرتا تھا 10 دنوں میں، رات دن۔ تو صحیح کبھی کبھی شیطان میرے دماغ میں یہ بات لاتا تھا، یہ 4 باتیں تو نہیں ہو سکتی، بدی الدین شاہ صاحب سندھ میں ہیں، مدینہ شریف ادھر ہے، جامع سلفیہ فیصل آباد میں ہے، مولانا سلطان موسیٰ جلال وہ پور میں جلال پور میں، یہ 4 باتیں کیسی اکٹھی ہوں گی؟ صحیح تو میں اپنے آپ کو غصے ہوتا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم یہ دعائیں کرو۔ جب میں اعتکاف سے اٹھا میں گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ وہ فیصل آباد میں جا رہے ہیں جامع سلفیہ میں۔ صحیح میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ پڑھاتے اردو میں تھے، باتیں وہ سریکی میں کرتے تھے، صحیح سریکی تھے، تو مجھے ہم لوگ وہاں پنجابی مشہور تھے، عبدالستار حماد صاحب میرے ساتھی ہیں، عبدالستار حماد صاحب مفتی جی جماعت ماشاءاللہ، جی یہ میرے ساتھی ہیں، مولانا عبدالرحمان چیمہ صاحب، جی تو یہ ہم ساتھی ہیں، تو ہم پنجابی مشہور تھے جلال صحیح پور میں نا، جی ہمیں جی پنجابی کہتے تھے، باقی صحیح زیادہ لوگ سریکی تھے وہ بھی ہمارے۔ تو مجھے شیخ صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو تمہارے پنجاب والے لوگ ہیں نا، میں ان کا اتنا وہ واقف نہیں ہوں، صحیح تو میں جامع سلفیہ جا رہا ہوں 1 سال کے لیے، صحیح تو آپ بھی ادھر آ جائیں۔ صحیح تو چیمہ بھی آ رہا ہے اور وہ بھی آ رہے ہیں، میرے کلاس والوں کا نام لیا، تو ادھر ہم رہیں گے پڑھیں گے۔ صحیح تو اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، صحیح تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بات پوری ہوگی کہ استاد جی کے پاس بخاری شریف پڑھنے لگ گیا دوبارہ، صحیح اور جامعہ سلفیہ میں آ گیا، صحیح یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوا، جو عرب اساتذہ تھے نا، ان میں ایک شیخ محمد امان علی جامی تھے، بعد میں کلیت الحدیث کے پرنسپل بنے رحمۃ جی جی اللہ علیہ، وہ وہاں کے بڑے معروف شخصیت ہیں جی بڑے زبردست استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے۔ اور عجیب بات یہ کہ وہ جو مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کرنے والی کمیٹی تھے، اس کے بھی وہ ممبر تھے۔ مین تھے یا صحیح تو بدایت المجتہد پڑھاتے تھے۔ تو بدایت المجتہد پڑھاتے ہوئے نا، ان کی عادت تھی کہ وہ پچھلے سبق کے سوالات کرتے تھے، صحیح لازمی بات ہے کہ عربی میں کرتے تھے۔ جی جی اب جب وہ عربی میں سوال کرتے تھے نا، تو جب جواب نہیں آتا تھا نا جی جی لڑکوں کو، تو وہ چپ ہو جاتے تھے۔ مجھے جواب نہیں آتا تھا تو میں چپ نہیں ہوتا تھا، میں بولتا تھا۔ صحیح اب آپ کہیں گے کہ آپ کیا بولتے تھے، مثال کے طور پر وہ مجھ سے، انہیں عام سوال کیا ما معنی الاستطابہ، صحیح تو میں کہتا تھا، اب مثلا فرق کرو، مجھے استطابہ کا معنی نہیں آتا، میں چپ نہیں ہوتا تھا، صحیح میں کہتا تھا یا شیخ، جیسے اس وقت سوچ کے انتا سألتنی، کیونکہ پڑھے ہو تو آپ سب لوگ ہیں، جی گرامر تو سب نے پڑھی ہوتی، پریکٹس نہیں نا۔ جی جی سألتنی مان الاستطابہ، اب جب میں نے یا شیخ سے شروع کرتا رہا تو میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ یہ بولیں جی جی ماشاء اللہ، تو مقصد یہ نہیں کہ ہر دفعہ ایسے ہوتا تھا، صحیح میں جواب دے بھی دیتا تھا۔ اب چونکہ اللہ نے میرا داخلہ کرانا تھا، صحیح اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ بے شک اب اچھا 22 لڑکے تھے ہم، اب کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مجھے سوال کا جواب آ جاتا صحیح الحمدللہ، تو پھر مجھ پہ انہوں نے پابندی لگا دی صحیح کہ میں جب عام سوال کروں گا آپ نے نہیں بولنا، صحیح آپ نے اس وقت بولنا ہے جب میں آپ سے پوچھوں گا۔ صحیح تو ایسے آخر میں تھا نا، ایسے آخری نمبر میں تھا، پتہ نہیں وہ پہلا تھا یا آخری تھا، بہرحال میں کلاس کے آخر میں ایک طرف تھے ایک طرف تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجھ پہ پابندی لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی میری مدد کی کہ کئی دفعہ وہ سوال کرتے تھے تو وہ مجھے نہیں آتا تھا، صحیح تو پہلا دوسرا تیسرا پانچواں ساتواں آٹھواں نام 10 تک 12ویں تک آ جاتا تھا، جواب ہو گیا، ہم بچ گئے۔ صحیح اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جواب جو ہے نا 21 کو نہیں آیا اور مجھے آ گیا، صحیح
یہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا، یہ اللہ اصل میں میرے داخلے کا انتظام کر رہا تھا. آپ نے جو سوال کیا نا داخلے کا، جی جی یہ ساری وہ باتیں ہیں. صحیح. اچھا خیر یہ چلتا رہا، سال ختم ہوا جی جی تو اب امتحان تو ہونا تھا، تو انہوں نے اپنی سیٹیں کرائی ہوئی تھی، سبق ختم ہو گئے تو انہیں جانا تھا. تو کافی ان کا میرا آپس میں تعلق مانوسیت ہو گئی. میں ویسے بھی ان سے بولتا تھا، باتیں کرتا تھا عربی میں جو مجھے آتی تھی، پر صحیح میں ساتھ بہت پیار کرتے تھے. صحیح. تو میں نے کہا ہاں اس وقت ایک لڑکا، اس کا مجھے پتا چلا کہ ہمارے ساتھ پڑھتا بھی رہا ہے، وہ بلتستان کا تھا، جی اور اس نے کاغذ دیے ان کو، بات کی ہے، اور اس دوران میں اس کا داخلہ ہو گیا، یہ جا رہا ہے. صحیح. میں نے کہا جی ان کا داخلہ ہو گیا ہے، میں نے بھی تو وہاں پڑھنا ہے داخلہ. تو مجھے وہ حیران ہو کے دیکھ کے کہتے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اور صحیح. میں تو جانا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے افسوس، آپ شروع سال میں مجھے بتاتے، میں اس وقت آپ کو ساتھ لے کے جاتا اپنے. اللہ. اچھا پریشان نہ ہو، آپ امتحان دیں. جامعہ سلفیہ کا یہ قانون تھا، اللہ تعالیٰ نے جامعہ سلفیہ کو بہت عزت دی، اب بھی ہے، جی جی شروع سے تو بہت یک لخت اللہ نے اٹھایا جامعہ سلفیہ کو. تو 2 آدمیوں کا کوٹا منظور ہو گیا تھا جامعہ سلفیہ کا. مدینہ یونیورسٹی والوں نے کر دیا تھا کہ 2 لڑکے جو پہلے نمبروں پہ آئیں گے نا، پہلا اور دوسرا، وہ داخل ہے. صحیح. تو اس میں نام آیا تھا حافظ مسعود عالم، صحیح. حافظ اللہ تو ایک شیخ عبدالحمید اظہر رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ. وہ فوت ہو گئے. یہ 2 لڑکے گئے. صحیح. اس کے بعد انہوں نے خوش ہو کے نا 4 کر دیے. وہ جو صحیح. 4 ہیں نا، ہم اس میں ہیں. اللہ. عبدالستار حماد صاحب، میں، ایک مولانا داود فہیم ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، جامعہ سلفی میں استاد بھی رہے، فوت ہو گئے. اور ایک ہیں اشرف صاحب، شیخ اشرف، وہ زمبیا میں رہتے ہیں، عام لوگ نہیں ان کو جانتے. صحیح. ہم 4 ہمارے وہ نمبر آ گئے صحیح. اس میں. بس پھر وہ تھوڑی سی بات ہے، بہرحال جو بھی وہ کہنا چاہیے، ہم باب نعمت ربک فحدث، اللہ کہتا ہے میری نعمت بیان کیا کرو. جی جی آگے یہ ہوا کہ مہاد صاحب جو تھے نا، یہ بھی اوپر سے یعنی جدید پشتی اہل حدیث تھے، صحیح. اور ان کا نمبر بھی پہلا تھا. عبدالستار حماد صاحب ان 4 میں پہلے نمبر پر تھے. صحیح. اور ان کے تعلقات مطلب جماعت کے ساتھ یا ان کے والد صاحب کے اور بہت تھے، یعنی کہ علماء صاحب. صحیح. اور داود فہیم صاحب جو تھے رحمہ اللہ، وہ مجاہدین کی جو جماعت آ رہی ہے نا، شاہ اسماعیل شہید صاحب کی، جی جی ان کو پردادا کے دادا وہ ساتھ تھا اس طرح. تو یہ، اور بلکہ ان کو میاں فتح حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا تھا، یہ وہاں پڑھانے لگ گئے تھے توحید آباد میں، کہ تم جامعہ سلفیہ میں جاؤ تو تمہارا شاید نمبر وہاں آ جائے. صحیح. اور جو اشرف صاحب تھے، وہ واحد لڑکا تھا 4 میں جو ریگولر جامعہ سلفیہ میں پڑھا تھا 8 سال. صحیح. 8 سال. جی جی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی پوزیشن بھی مضبوط، جی جی یعنی 8 سال ریگولر ہونے کے. وہ خود میاں صاحب نے یہاں بھیجے، اور جدی پشتی اہل حدیث یہ بھی. اب میں ایک ایسا اس میں تھا، نہ میرا باپ عالم، نہ دادا عالم، نہ میں اہل حدیث، نہ میرا کسی کو آگے پتہ، کسی کو نہ پیچھے کا، میں تو خود ہی تھا. تو میں پریشان رہنے لگ گیا. اچھا ہاں، وہ سفارشیں بہت آ گئی نا صحیح. ادھر، کیونکہ یہ جماعتی ادارہ تھا. جی جی ہم شورا کے رکن ہیں، صحیح. ہم اہل حدیث رسالے کے خریدار ہیں، ہم یہ. میں نے کہا یہ حالہ میرا تو کوئی بھی نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ کوئی. میں نے پھر دعائیں شروع کی اللہ سے. صحیح. میں نے اساتذہ سے بھی اساتذہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر بہت زور پڑا تو ہم نمبر 4 کے بعد وہ بھی لکھ دیں گے. صحیح. وہ اوپر والے 4 رکھیں گے، آگے وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، نہ رکھیں لیکن 4 تو ضرور رکھیں گے. جی لیکن جی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو یہ مشورے میں نا یہاں کام لیٹ ہو گیا. صحیح. تو شیخ امان چونکہ یہاں پڑھا کے گئے تھے، جی جی انہوں نے وہاں سے ان کو خط لکھا صحیح. کہ ساری دنیا کے لڑکوں کے جی ادھر کاغذات آ گئے ہیں، صحیح. تو جہاں وہاں پڑھاتے رہے تھے تو جی جی وہاں کے کیوں نہیں آئے؟ صحیح. فوراً بھیجو، اور عبدالغفار کا نام ضرور بھیجنا. اللہ اکبر. اب آپ سمجھے کہ وہ جو میں بولتا تھا نا، جی جی وہ اللہ مجھے بلاتا تھا. اللہ اکبر. اور وہ جو کبھی سوال میں بڑا سوچتا ہوں، کسی کو نہیں آتا تھا اور مجھے آخر میں آ جاتا تھا. اللہ. اور کتنی دفعہ مجھے نہیں آتا تھا تو راستے میں حل ہو جاتا تھا. میں نے کہا یہ اللہ وہ انتظام کر رہا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے جی کہ جی میں ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. صحیح. اب ان کو کوئی پتہ نہیں رزلٹ کیا ہوا ہے، کون. انہوں نے لکھا کہ عبدالغفار کے کاغذات لازم بنانے چاہیے. اب وہ بڑا تھا، اس نے جامعہ سلفیہ کو اپ کیا تھا، اللہ نے کیا، یعنی وہ سبب بنا. جی تو سارا اب یہ جب مشورہ ہو نا جی جی تو وہ میرے تو کاغذات کا کہ ایک تو یہ ہو گیا نا، تو پھر یہ ہو. پھر صحیح. میں وہاں پہنچ گیا صحیح. الحمدللہ مدینہ شریف میں.
صحیح تو وہاں ہم سیدھا مدینہ میں گئے. تو عمرہ کے لیے جب آئے جی تو پتہ چلا کہ وہ سید بدیع الدین شاہ صاحب نہیں ہے رحمۃ اللہ. ہاں وہ یہاں استاد لگ گئے ہیں مہد الحرم مکی میں. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ تو پھر میں ہر مہینے چھٹی کرتا تھا نا عمرے کے لیے آتا, جی جی تو پھر میں 5-7 دن ان کے دروس بھی سنتا. پھر اللہ نے یہ کیا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے کرسی مل گئی. یہ میں واز کرتا تھا مسجد نبوی میں 4 سال میں درس صحیح. کرتا رہا. صحیح میرے ساتھ محمد مدنی تھے جہلم والے رحمۃ اللہ, صحیح اور لوگ بھی تھے. اب باری باری, لیکن زیادہ ذمہ داری میری, کیونکہ میں وہاں لڑکوں کا خادم بھی تھا. لڑکوں نے مجھے, جو اہل حدیث تھے انہوں نے جی. مجھے اپنا خادم بنا لیا تھا, صحیح تو میں ان کا خادم تھا. تو اس خادم کی ہونے کی وجہ سے تو مجھے مسجد میں بھی, تو میں اس میں یعنی واز کرتا تھا. صحیح تو جب شیخ صاحب مدینہ میں آتے تو میں ان کو اپنی کرسی پہ بٹھاتا اور میں آگے بیٹھ کے تو سنتا. حضرت شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ انعام لینے کے لیے گئے تو ادھر ہم تھے. رحیق ان کو بھی المختوم کے لیے انعام. وہ جو الرحیق المختوم کا جی جی وہ جو ان کو نام ملا نا ابا, جی جی تو وہ ان کو بھی میں وہاں بٹھاتا. صحیح اس طرح اور بھی ہمارے علماء حافظ القادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے جاتے تو میں ان کو وہاں بٹھاتا. تو وہاں جب وہ چیکنگ ہوتی تھی نا تو جب دیکھتے تھے نا مجھے کہ یہ بیٹھا ہے, کیونکہ میرا تو ان سے رابطہ تھا نا, صحیح. تو پھر وہ چلے جاتے کہ پھر جو بھی. تو یہ اس طریقے سے میرا داخلہ ہوا.